الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. محترم و مکرم سامعین اور سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ ہم 9واں پارہ پڑھیں گے. 9واں پارہ اس کی ابتدا حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ سے ہو رہی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے مقامات پر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. پھر آگے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد آیت نمبر 94 سے 100 تک 100 تک اللہ رب العالمین نے اپنا ایک طریقہ کار بیان فرمایا ہے. اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا تو اس کے رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یعنی جب کوئی بستی والے یا جب کسی علاقے والے، کوئی قوم والے، کسی ملک والے یا دنیا کے لوگ جب چلتے چلے جاتے ہیں اور حدود کو کراس کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی مشکل میں گرفتار کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ مڑے اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور عاجزی اختیار کریں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم کیفیت کو تبدیل کرتے ہیں اور بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا کرتے ہیں. تو جب خوشحالی عطا کرتے ہیں تو یہ لوگ پھلتے پھولتے ہیں اور دکھ سکھ جو ان کو پہلے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر یہی لوگ کہنے لگتے ہیں بھئی دکھ سکھ تو آتے رہتے ہیں، یہ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتے رہے ہیں. اور پھر وہی پرانی روش اختیار کر لیتے ہیں. جب وہ اس طرح پرانی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو اتنا اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چل سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کچھ مشکلوں میں گرفتار کر کے لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب واپس نہیں آتے تو پھر اللہ رب العالمین راستے کھلا کر دیتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کھول دیتے ہیں. جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. کہ جب وہ ہمیں بھولتے ہیں پھر ہم سارے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر چیز ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا. جب وہ پھر اترانے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو پھر ہم ایسے ظالم اور ان ظالموں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اور اللہ کا طریقہ کار ہم سے بڑا مختلف ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہم کسی سے ناراض ہوں تو فوراً اس سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی چیز دی ہے اسے واپس لیتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، جاؤ بھائی جتنے مزے کرنے ہیں کرو. اور پھر جب اللہ تعالیٰ لگام کھینچتے ہیں تو انسان کی نسلیں بھی چیخ اٹھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے محفوظ فرمائے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں. اصل میں یہ بہت بڑا وہ ایک کنفیوژن ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اگر ہم نے دین کو اپنا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں، ہم دنیا کو کمپیٹ نہ کر سکیں، ایسا نہ ہو.
تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو، ایمان اختیار کرو، ہم زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ لیکن جب جھٹلایا لوگوں نے، جب لوگ جھٹلاتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو مشکل حالات ہمیشہ انسان کے اپنی ہی یہ کارستانیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ سے چند اصول نکل رہے ہیں، وہ ذرا آپ گوش گزار آپ کی میں کرتا ہوں۔ دیکھیے اگر انسان کو کوئی نعمت ملے اور اس کے بعد وہ صبر کرنا شروع کر دے، اور مصیبت ملے، مصیبت آ جائے، پھر اس پر وہ نعمت اگر ملے وہ شکر کرنا شروع کر دے، اور مصیبت ملے اس پر صبر کرنے لگ جائے، تو یہ حالت قابل تعریف ہے۔ وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے۔ اور اگر نعمت کے بعد غفلت، غرور اور تکبر، اور مصیبت کے بعد شکوہ اور شکایات کے انبار لگا دے، تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے، اس شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو قوم تنگی اور خوشحالی، مصیبت، پریشانی اور آسانی اور راحت ہر حال میں ناشکری رہتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، ایسی قوم ہمیشہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ ان آیات کا ہمارے آج کے حالات سے بڑا تعلق ہے کہ اگر آج ہمیں مصیبت کا ہم شکار ہیں، کرونا وائرس جیسا ایک پینڈیمک اور ایک عجیب و غریب وبا، اگر ہم اس کا شکار ہیں تو اس وقت ضروری یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہمارا بڑھنا چاہیے، اللہ کی طرف ہمارا رجوع بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان پر نعمتوں کے انبار لگا دیتا ہے، لیکن صرف دو چیزیں انسان سے مطلوب ہیں، وہ ایمان اور تقوی ہے۔ اگر انسان یہ کام کر لے تو اللہ رب العالمین ہمیشہ اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرماتے رہتے ہیں۔ پھر احباب گرامی اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کر 116 تک، اور بلکہ اس سے بھی آگے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، فرعون کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوا، اس کو قرآن حکیم نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سارا واقعہ آج ہی سارا پڑھیں، مختلف جگہوں پر جو مختلف چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے۔ اس میں جو سورہ آراف میں 9ویں پارے میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ سے دعا کی تھی، یہ آیت نمبر 155 سے 157، 155 سے 157 تک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ جگہ جب بھی میں قرآن کی پڑھتا ہوں تو مجھ پر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور دراصل یہ آیات ہے ہی ایسی کہ جب کوئی امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد اس کو پڑھتا ہے تو، اور اگر اس کو سمجھ کے پڑھے تو وہ عجیب و غریب قسم کی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ دراصل یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی امت کے لیے کی تھی، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو ان کی دعا کیا تھی اور اللہ نے جواب کیا دیا، وہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے، یعنی دنیا اور آخرت کو ہمارے لیے بھلا بنا دے۔ اپنی امت کے لیے انہوں نے مانگا، اور ہم اس غرض کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب یہ دیا، اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اس پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ یعنی
اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول کرتے ہیں لیکن جس پر میں چاہوں گا اپنا عذاب نازل کروں گا، جس پر میں چاہوں گا اپنا عذاب نازل کروں گا، باقی یہ مکمل طور پر رحمت یعنی دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت، یہ رحمت مکمل طور پر میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے۔ اب دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنا یہ بنی اسرائیل بھی کرتے تھے۔ تو اسے نظر یہی آتا ہے کہ شاید اس سے مراد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ہی لے رہے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی دعا میں نے قبول کی لیکن میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، باقی یہ جو آپ کی یہ دعا کہ مکمل طور پر رحمت لکھی جائے میں صرف ان لوگوں کو عطا کروں گا جو تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور ہماری آیتوں پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اس کی اگلی آیات مبارکہ نے عجیب و غریب قسم کی ایک کیف پیدا کیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور وہ نبی ان کو اچھی باتوں کا حکم دیں گے، ان کو برائیوں سے روکیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے، اور وہ نبی ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دیں گے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی بھلائی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگا لیکن اللہ نے اس وقت اس امت محمدیہ کے لیے یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو لکھ دیا۔ یہ عجیب و غریب شان ہے ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب کبریا احمد مصطفیٰ، محبوب دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے صدقے اس امت محمدیہ کو اسی وقت یہ فضیلت عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں پر بڑی اہم ترین جو اللہ نے ارشاد فرمائی والذین اتبعوہ، امت محمدیہ کے جو اللہ نے فضائل بیان فرمائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر موقوف ہے، یعنی اگر اتباع کریں گے تو یہ سارے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہماری اتنی بڑی فضیلت ہے اور جس نبی کی وجہ سے اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، اگر امت کا کوئی فرد اسی نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور اسی نبی کی بات کو نہ مانے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا، اس کو حماقت ہی کہا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے جہاں کے لیے بنائی، یعنی ہمارے نبی سارے جہاں کے نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جمیع الذی لہ ملک السماوات والارض، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ یا تو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یا خاص علاقوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی۔ اگر نبوت نے یہاں پر ختم نہ ہونا ہوتا تو کبھی بھی آپ علیہ السلام ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر نہ بھیجے جاتے۔ لہذا اس چیز کو ہمیشہ انسان اس کو مد نظر رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ، یہاں پر سورہ اعراف مکمل ہوئی، پھر اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الانفال ہے، یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔
اور اس سورہ مبارکہ کی خاصیت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 6 بار مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا ہے. 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر محبت بھرا خطاب فرمایا ہے، اور مختلف اللہ رب العالمین نے ہدایات دی ہیں. آیت نمبر 15 میں سب سے پہلا خطاب، 6 خطاب میں سے سب سے پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. کہ ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور جب وہ تم پر چڑھائی کر رہے ہو تو تم پیٹھ مت دکھاؤ، تم پیٹھ مت دکھاؤ. تو یہ میدان جہاد میں اور اس طریقے سے کسی بھی میدان میں جہاں پر کفر مد مقابل ہو، مومنین کو چاہیے کہ وہاں پر وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں، نہ کہ وہ بیک فٹ پہ جا کر پیٹھ دکھا کر وہاں سے میدان سے بھاگ کھڑے ہوں. پھر آیت نمبر 20 میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے دوسری مرتبہ جو خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، اور اس تابعداری سے منہ مت موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سن رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اس سے منہ مت موڑو. بس وہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر انسان کا کلچر ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کی برادری رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کے بیوی بچے بہن بھائی سارے ختم ہو جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی مزاج عطا فرمائے. اور پھر تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو. آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلا رہے ہوں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہو. اور مراد اس سے دین اسلام ہے. حقیقی بات یہ ہے کہ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ احکامات، یہ وہ مبارک احکامات ہیں جو انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. اور میرے احباب، سامعین و سامعات، یاد رکھیے اس چیز کو، یہ اپنا عقیدہ بنائیے کہ دنیا میں اگر کسی کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کسی کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، اور انہی طریقوں میں ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کام کے مختلف طریقوں میں سب سے افضل طریقہ وہی ہے جو کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس کی مثال جیسے سونے کے مختلف طریقے ہیں، ایسے ہی کھانا کھانے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ان میں ایک طریقہ وہ بھی ہے جو کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب سے افضل ترین طریقہ وہی ہے جو کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. معاف کیجیے گا، یہ آیت نمبر 29 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی دراصل دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کے بعد انسان کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر تمہارا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ تقوی والا ہوگا تو وہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کرے گا. تمہیں جس کو کہتے ہیں فراست مومن، تمہیں ایک فراست عطا کرے گا کہ جس سے تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ چیز حق ہے اور یہ باطل ہے. تم غلط راستوں میں نہیں پڑھو گے، مختلف راستوں پہ نہیں جاؤ گے، بلکہ ہمیشہ
صراط مستقیم پر رہو گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور پھر اس کے بعد اگلا چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے, جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو, تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو, تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور تم کامیاب اور فلاح و کامران ہو جاؤ. اور پھر اسی طریقے سے ایک خطاب اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرو. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرو. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرو. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنے کلچر کو سامنے رکھا, میں نے اپنے برادری کو سامنے رکھا, میں نے اپنے رشتہ داروں کو سامنے رکھا اور اللہ کے رسول کی اور سنت کو اور ان کے طریقے کو ذبح کر دیا, تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اور اپنے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. الہ العالمین, نے ہمارا اپنے کلام حکیم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو احکامات آپ ہمیں عطا فرماتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اور اس طریقے سے فیس بک پیج بھی ہلالیہ کے نام سے چل رہا ہے, اور الحمدللہ ہم یہ ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم کی تفسیر ہر سپارے کے اعتبار سے ریکارڈ کروا رہے ہیں. بہت سارے احباب کی طرف سے سوال تھا کہ ہمارے بہت سارے سپارے ہم شروع میں جوائن نہیں کر سکے, تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا, آپ وہاں پر وہ جو پچھلے سپارے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پر میسر ہوں گے. اور اسی طریقے سے اس سے قبل ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ پورا وہ ریکارڈ کروایا ہے, وہ بھی آپ کو ہمارے پیج پر اور اس چینل پہ مل جائے گا, وہاں سے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.